یہ جو داخلی بدامنی ہے ہماری اس ملک میں، اس میں افغانستان کا کیا کردار ہے؟ یہ سارا افغانستان سے جڑا ہوا ہے، لیکن اس میں ہم بھی کہیں پیچھے نہیں ہیں۔ کچھ حقائق ہے کہ پاکستان اپنی ماضی کی کچھ پالیسیوں کی سزا بھگت رہے ہیں، ہم من حیث قوم بھگت رہے ہیں اس کو۔ کیا صرف فوجی آپریشن ہی اس کے حل ہے؟ کوئی اور سیاسی حل نکالا جا سکتا ہے؟ قوم کو متحد کیا جا سکتا ہے؟ یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، سیاسی حل کے لیے بھی ہے۔ پاکستان نے، ہمارے علماء کرام نے کوششیں بھی کی ہیں۔ علماء کرام کی وفود یہاں سے افغانستان گئے، انہوں نے وہاں بات چیت بھی کی ہے۔ افغانستان کے لوگوں نے اس وقت تو انہوں نے سرسری بات کی کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ان کے ان کے موقف کو بہت زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا ہے۔ سیاسی مفاہمت تو ہر وقت ہوتی رہتی ہے، بھی ضروری ہے کہ طرفین سے دونوں سنجیدہ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان عرصہ دراز سے دہشت گردی اور بد امنی کا شکار ہے۔ خیبر پختونخوا میں تحریک طالبان پاکستان، جبکہ افغانستان میں BLA اور دیگر دہشت گرد تنظیمیں سرگرم عمل ہے۔ اس کے پیچھے کیا محرکات ہے؟ یہ ان علاقوں کی صورتحال کیا ہے؟ ان کی وجوہات کیا ہے؟ دہشت گردی کے پیچھے کیا وجوہات کار فرما ہے؟ آج ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب MB عباسی صاحب۔ بہت شکریہ عباسی صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ پاکستان ایک عرصہ ہوا کہ دہشت گردی کا شکار ہے۔ ہم نے بیچ میں آپریشن ضرب عضب، آپریشن رد الفساد دیکھا، باجاوڑ، سوات، دیگر علاقوں سے لاکھوں لوگوں کو نکالا گیا، آپریشن ہوئے، آج تک امن نہیں آ سکا۔ اس کو جوڑا جاتا ہے افغانستان سے۔ افغانستان سے جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان سے جوڑا جاتا ہے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ کیا افغانستان واقعی اس میں ملوث ہے؟ افغانستان کا کتنا کردار ہے؟ ہمارا یہ جو داخلی بدامنی ہے ہماری اس ملک میں، اس میں افغانستان کا کیا کردار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیے، یہ جو آپ نے کہا ہے کہ آپریشن ضرب عضب ہوا ہے، پھر آپریشن رد الفساد بھی ہوا ہے، اور رد الفساد کے بعد اور آپریشن بھی ہے، آپریشن سر بکف بھی ہوا ہے۔ بالکل، اور چھوٹے ٹارگیٹڈ آپریشن تو روز کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں۔ اور پھر آپریشن عزم استحکام پاکستان بھی ہوا ہے۔ یہ تو مطلب ہے کہ وقفے سے آپریشن ضرب عضب میرا خیال ہے کہ یہ 2014 سے شروع ہے، پھر 2014 میں، پھر اس کے بعد سے 2017 میں، پھر 2021 میں، اور پچھلے سال جو ہے یہ آپریشن استحکام پاکستان ہوا ہے، جس میں یعنی باجاوڑ میں۔ تو اب یہ جو ایک سلسلہ ہے تو یہ افغانستان سے جڑا ہوا ہے، یہ سارا افغانستان سے جڑا ہوا ہے، لیکن اس میں ہم بھی کہیں پیچھے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ کہاں سے ہوا اور کیوں شروع ہوئی، تو ایک لمبی تاریخ ہے۔ افغانستان میں جب روس آیا، اس کے بعد سے ہمیں یہاں پروموٹ کیا مدارس میں سے، بالکل، جہاد کے نام پہ اور مقدس سے دنیا بھر سے لوگ ہیں۔ اب وہ جو وہاں سے وہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اور گویا کہ زیادہ تر افغانستان کے اندر سول آرمی جو مطلب ہے کہ مدارس کے بچے تھے اور نوجوان تھے، وہ لڑے ہیں وہاں پہ۔ پھر اس کے بعد وہ سلسلہ شروع، لیکن وہ سلسلہ موقوف ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بعد تو پھر افغانیوں کے درمیان جو لڑائیاں شروع ہوئی، ہم نے اس کو اس میں اس خانہ جنگی میں ہم بھی پارٹی بنے، اس کا اثر ہمارے یہاں آیا، عسکریت پسندی کا اثر آیا، اور جو ہمارے یہاں جو لوگ ہیں وہ عسکریت پسند ہونے لگے، اس میں جو خاتون نوجوان تھے۔ تو اب وہ جب سلسلے شروع ہوئے تو اس کا اثر یہاں پہ پڑا کہ یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں لوگ تھے، جو یہاں سے آ کے افغانستان میں لڑتے تھے، انہوں نے اپنی بندوقوں کا رخ اپنے لوگوں کی طرف کر دیا۔ اور پھر ہمارے جو مذہبی پیشوا ہے وہ بھی سلسلے میں پیچھے نہیں رہے، وہ بھی ان کی بھی فتوے ایسے آ گئے ہیں۔ اب جب ان نے فتوے ایسے آ گئے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ریاست اس کے لیے متحرک ہوئی، اور پھر ریاست نے اس میں جانیں بھی دی ہیں، بالکل قربانیاں دی، قربانیاں دی ہے۔ ابھی ضرب عضب میں اور تقریباً یہ ہے کہ 4.25 لاکھ تک فوجیوں نے اس میں حصہ لیا۔ پھر اس میں اور یہ ہے کہ ضرب رد الفساد میں تو 3 لاکھ سے اوپر کا ٹارگٹ کیا ہے اس پہ۔ تو وہ جو لوگ مطلب ہے کہ اتنے لمبے عرصے کے اندر ہمارے ہاں جو لوگ آگے بس گئے تھے، تو اس کے لیے مختلف عنوان سے آپریشن کیے گئے تھے،
اور پھر اس کے لیے مطلب ہے کہ ریاستی اداروں اور سیکورٹی اداروں نے اس کے لیے قربانیاں بھی دی ہے اس میں. تو اصل جڑ جو ہے وہ ابھی بھی افغانستان ہے. نہیں لیکن میں یہاں کہوں گا کہ اس زمانے کے اندر جو مطلب ہے کہ دور اندیش لوگ تھے اور جو سنجیدہ علماء تھے تو وہ بھی اس سلسلے پریشان تھے کہ بعد میں جا کر کے کہیں زیادہ خرابی نہ ہو جائے اس میں. اور وہی ہو جو ان کی دوران اندیشی تھی وہ بالکل ٹھیک ثابت ہوئی. اس کے بعد سے یہ ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو افغانستان تھے انہوں نے یہاں کا رخ کیا، جس کو ہم مطلب ہے کہ آج TTP کے نام سے جانتے ہیں. پاکستان تو مطلب ہے کہ طالبان کے نام سے جانتے ہیں. انہوں نے اپنے رخ کا رخ کیا. وہ آج ہم نمٹ رہے ہیں اور اس کو مطلب ہے کہ افغانستان اس کو سپورٹ کر رہا ہے. اسے افغانستان ان کو سپورٹ کر رہا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ افغانستان بھی جو مطلب ہے کہ موجود انتظامیہ ہے ان کو ٹھکانے تک، کھانے پینے تک، بلکہ ان کے بچوں نے بھی انہوں نے خود یہاں پڑھا ہوا ہے. لیکن اب وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے علماء کے بھی خلاف ہے، پاکستان کے مدارس کے بھی خلاف ہیں، اور یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست کے بھی خلاف ہے. جہاں انہوں نے پڑھا ہے، جہاں ان کی تربیت ہے، وہ ہمارے خلاف ہو گئے. تو یہ بدامنی جو ہو رہی ہے پاکستان میں، تو اس کا مرکز جو ہے وہ افغانستان ہے. اچھا، یہ تو کچھ حقائق ہیں کہ پاکستان اپنی ماضی کی کچھ پالیسیوں کی سزا بھگت رہے ہیں. ہم من حیث القوم بھگت رہے ہیں اس کو. لیکن حل کیا ہے؟ کہ کیا صرف فوجی آپریشن ہی اس کے حل ہے، یا یہ ہے کہ کوئی اور سیاسی حل نکالا جا سکتا ہے، قوم کو متحد کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ سیاسی حل کے لیے بھی ہے پاکستان نے، ہمارے علماء کرام نے کوششیں بھی کی ہیں. اور آپ کو یاد بھی ہوگا کہ ہمارے علماء کرام کی وفود یہاں سے گئے ہیں وہاں تک، افغانستان گئے، اور انہوں نے وہاں بات چیت بھی کی ہے. لیکن یہ ہے کہ افغانستان کے لوگوں نے مطلب ہے کہ اس وقت تو انہوں نے سرسری بات کی کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ان کے مطلب ان کے موقف کو بہت زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا ہے. تو یہ ہے کہ اس میں سیاسی مفاہمت تو ہر وقت مطلب ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ طرفین سے دونوں سنجیدہ ہوں. ہاں، ورنہ پھر یہ ہے کہ صرف وقت اب افغانستان کے کیا وہ مجبوری ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف ہو گئے ہیں، اور یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ وہ کیا اپنا مطلب ہے کہ ایک مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ سیاسی مفاہمت بھی ہو سکتی ہے، لیکن میرے خیال میں یہ سیاسی مفاہمت کوئی کارگر نہ ہوگی. اس وجہ سے یہ ہے کہ ان کے خلاف آپریشن شروع ہوئے ہیں. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو نامور علماء کرام ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، وہ اس عسکریت پسندی کو جو مقدس عنوانات سے، مقدس ناموں سے جوڑا جاتا ہے، ہمارے مذہبی ادارے، مذہبی شخصیات، مذہبی جماعتیں اس کے خلاف فتویٰ دے چکی ہیں، اس کے خلاف ایک توانا آواز بلند کر چکی ہیں. خصوصاً جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان وقتاً فوقتاً اس حوالے سے کھل کر بات کرتے ہیں، اور اس پہ رد عمل میں ان پہ خودکش حملے بھی ہوئے، ان قاتلانہ حملے بھی ہوئے. آپ نے مطلب اس کے باوجود بھی ان مقدس عنوانات کے تحت یہ عسکریت پسندی جاری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں یہ کمزوری ہے کہ اس کی اتنے اقدامات کے باوجود بھی ان مقدس عنوانات کے تحت یہ کارروائیاں کی جاتی ہے؟ دیکھیے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ دیکھیے یہ جو ہم اس کو مذہب سے جوڑ لیتے ہیں. جی، مذہب سے جوڑا جاتا ہے. مطلب ہے کہ ہم اپنی عسکریت پسندی کو اب مذہب سے جوڑ رہے ہیں اس میں، اور اپنے مطلب ہے کہ فتاوا سے جوڑ رہے ہیں. تو یہ ہونا تو یہ تھا کہ جب پاکستان کے اندر عسکریت پسندی ہونے لگی اس وقت، تو جیسا میں نے کہا کہ دور اندیش، جیسا کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب مدد العالی ہے، اب انہوں نے مطلب ہے کہ سب کو کھل کی بات کی یہ، اور اس کو پسند بھی نہیں کیا وہ، اور ان کے معاملات سے دور رہیں. انہیں پتہ تھا کہ یہ باتیں کل یہ ہے کہ اس کی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہے، تو وہ اس وقت بھی کہتے رہے کہ ایسا نہیں کرو. اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ایک مطلب ہے کہ پاکستان کے ایک جید عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ اور ایک جید سیاسی شخصیت ہیں وہ، تو انہوں نے یہ بات اس وقت بھانپ لی تھی کہ یہ سارا غلط ہو رہا ہے. لیکن اس وقت ان کی باتوں کو خاطر خواہ میں نہیں لایا گیا. لیکن جو نادیدہ قوتیں ہیں
اصل میں ان کی بھی محرکات ہیں نا. انہوں نے ایسی مطلب ہے کہ آرگنائزیشن کو اور ایسی تنظیموں کو انہوں نے مطلب ہے کہ ان کو متحرک کیا، اور خاص طور پر انہوں نے کہا کہ ہمیں تو مطلب پبلک نہیں ملے گی، تو انہوں نے مطلب ہے کہ مدرسے کو بچوں کو سول آرمی کے طور پر استعمال کیا. اب وہ بھی لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جن تنظیموں کے بڑے تھے اور وہ بھی مطلب ہے کہ ان کی نسبت بھی مدرسوں کی طرف ہوتی تھی، مدرسوں سے فارغ التحصیل تھے. آج وہ مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کبھی مطلب نہ افغانستان کی جنگ میں حصہ لیا کہ نہ کشمیر کی جہاد میں حصہ. ان میں سے کئی ایک تو اب این جی اوز بنا کے جو ہے لیکن وہ انہوں نے یہاں تقریر، خطبات اور یہ سب چیزیں، یہاں تک کہ جو مشہور ناول نگار ہیں تو نسیم حجازی، تو ان کی مطلب ہے کہ بچوں کو یہ ہے کہ ان کے ناول میں پڑھایا گیا ہے تاکہ ان میں جذبہ پیدا ہو، نغمے ہوتے رہے، تقاریر ہوتے رہے، اور ایسا جذبہ بنا کہ خود جو مدرسوں کے ذمہ دار حضرات ہیں وہ بھی پریشان ہو گئے بچوں کی وجہ سے. تو ان کو لامحالتاً ان کے مطلب ہاں میں ہاں ملانا پڑا. وہ ایک ایسی صورتحال بن گئی کہ 15-20 سال یہ صورتحال پاکستان میں ایسی رہی کہ اس میں اگر مولانا فضل الرحمان صاحب عزیز اللہ علی ان پر بھی قاتلانہ حملے ہوئے، اور ایسے بہت سے بزرگان دین تھے کہ جن کو مطلب ان طبقے نے ناپسندیدہ کہا، لیکن ان کے ایک سیاسی بصیرت تھی تو آج درست ثابت ہوئی. اور اگر اس وقت ان کو پروموٹ نہ کرتے ہم اور یہ تنظیمی نہ آتی آگے اور اس قسم کے معاملات نہیں ہوتے تو آج ہمیں یہ مطلب ہے کہ آپریشن نہ کرنا پڑتے. ہم نے خود مطلب ہے کہ اس کے بیج بویا ہے، اور یہ بیج جب ہم نے خود بویا ہے تو اس کی وجہ سے آج وہ لوگ موجود ہیں. آپ ان سے آج پوچھیں نا کہ بھائی یہ جو وہ کہتے ہیں عسکرت پسندی، اور جو ان کے جو دوسرے حوالے سے وہ بات کرتے تھے کہ مذہبی جنگیں ہیں، آپ کو یہ ملتا ہے، اس کو آپ کو یہ، تو خود وہ شہادت کے لیے کیوں تیار نہیں ہوئے؟ وہ سب حیات ہیں، آج بھی آج مزے بھی میں حیات ہیں. ہیں، آج بھی وہ موجود ہیں، آج وہ چھپے ہوئے ہیں. اچھا، لیکن یہ نہیں کہ ملک اور قوم کا بیڑا غرق کیا. اور میں کہتا ہوں کہ جو تقدس دینی مدارس اور مساجد کو حاصل تھا بحیثیت مسلمان ہونے کی، اس کا بیڑا بھی ان لوگوں نے غرق کر دیا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب اللہ تعالیٰ و تبارک ان کی زندگی میں برکت دے دے، انہوں نے اس وقت بھی خبردار کیا اور آج بھی وہ مطلب ہے کہ خبردار کرتے رہے. میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں کہ کبھی جو تنظیمیں کام کرتی رہی اس وقت بہت سے علماء نے کہا کہ کبھی مذہبی جنگیں جو ہوتی ہیں وہ تنظیم کے تحت نہیں ہوتی ہے، وہ ریاست کا کام ہے، اور فتویٰ بھی ریاست کا کام ہے، فتویٰ بھی ریاست کا کام ہے، اور مذہبی جنگ بھی ریاست کا کام ہے. وہ اگر ہر ایک بندہ کہے کہ بھائی میرا کل لگا تو آپ الگ تنظیم بناؤں گا، میں الگ بناؤں گا، جیسے پاکستان کے اندر تو ہزاروں تنظیمیں ہیں، ان کی تنظیم تو الگ الگ تنظیمیں بنائیں گے اور پھر آپس کے خلاف لڑیں گے، اور ایسا افغانستان کے اندر تجربہ ہو بھی چکا ہے. بالکل، جو خانہ جنگی کا ہاں، یہ ریاست کا کام ہوتا ہے. تو میں اس میں کہتا ہوں کہ اس میں ہمارے ذمہ داروں نے یعنی اس بدامنی میں حصہ دار جو پچھلے کون ہیں، اس میں مدارس کے لوگ بھی ہیں، اور اس میں مطلب ہے کہ ریاست کے بھی ذمہ دار لوگ بھی اس میں شامل تھے. اچھا، آپ نے مدارس کی بات کی، مدارس کا ایک کردار یقیناً رہا ہے. گزشتہ روز جامعہ دارالعلوم کراچی میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا انتخابی اجلاس ہوا، جس سے وفاق المدارس کے سرپرست اعلیٰ اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے بھی بڑا اہم خطاب کیا ہے. مولانا فضل الرحمان نے اس اپنے خطاب میں یہ کہا ہے کہ دینی مدارس میں اساتذہ پر نظر رکھنی چاہیے کہ اساتذہ انتہا پسندانہ نظریات طلباء میں منتقل کر رہے ہیں. تو جو محتممین حضرات ہیں وہ طلباء کے ساتھ ساتھ اساتذہ پر بھی کڑی نظر رکھیں. آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ اس طرح کا عمل ہے؟ اگر ہے تو یہ کتنا خطرناک ہے؟ یہ بالکل آپ صحیح کہتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس جو بچے مدرسوں کے اندر آتے ہیں وہ زیادہ تر یہ ہے کہ 10 سال سے شروع ہو کر کے 22 سال تک ہوتے ہیں، اور یہ عمر ایسی ہے، اس میں مطلب ہے کہ جذبات ابھرتے ہیں اور اس کا ایک نیا شعور آتا ہے، ان کو ایک تربیت ملتی ہے، اور پھر استاد کے حکم کو وہ مطلب ہے کہ حرف آخر سمجھتے ہیں. بھائی استاد نے بول دیا تو وہاں بات ختم ہو گئی. بعض مدارس کے اندر کی ایک تربیت ہے کہ وہاں آج بھی متمم حضرات، ناظم حضرات
साथ साथ में असातिज़ा किराम के तलबा बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं और ये है कि अपना एक फ़र्ज़ समझते हैं, और नाज़िम और मुतम्मिम को, उस्ताद को तो अपने वालिदैन की जगह रखते हैं। ये आज भी मदारिस के अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस में है, ये कल्चर है मदारिस का। लेकिन साथ साथ में ये है कि जो तो असातिज़ा किराम आते हैं तो हर वक्त तो उनके साथ ना मुतम्मिम तो नहीं होता है कि वो अपना पीरियड ले रहा है या वो घंटा पढ़ा रहा है और दर्स के अंदर वो क्या बोल रहा है, उसका क्या कहना है, वो क्या कहता है। तो ये बिल्कुल हज़रत ने बिल्कुल ठीक कहा है और इस पर नज़र होनी चाहिए कि ये है कि तलबा के अंदर इंतहा पसंदाना सोच के साथ साथ मैं आपसे कहूँगा फ़िरक़वारियत भी मसला है। यानी आप देखें कि ये है कि फ़िरक़वारियत और इंतहाना पसंदाना सोच ये बहन भाई हैं दोनों, बिल्कुल ये बहन भाई। हमने मदरसों के बदनाम क्यों किए दीन को? हमने दीन को इस वजह से बदनाम किया। हमारी मस्जिदें अलग अलग क्यों हुई, मदरसे अलग अलग क्यों हुई? ये फ़िरक़वारियत ने, ये फ़िरक़वारियत में किया, और फ़िरक़वारियत को प्रमोट किसने किया है? इन लोगों ने किया ना। हम खुल की बात करते हैं इस पर, तो इन लोगों ने किया। ये सब हमने बनाया। तो मौलाना ने बिल्कुल सही कहा है कि ये है कि असातिज़ा पे नज़र रखनी चाहिए। एक ये है कि वो क्लास में जाते हैं, बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, क्या सिखाते हैं, कड़ी नज़र होनी चाहिए इसे। इस वजह से ये है कि तो बहुत ख़राबियाँ पैदा होंगी इससे, वो ख़राबियाँ भी ख़त्म होंगी इससे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम अब्बासी साहब, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की पॉडकास्ट। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान।